بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 120 میں باب النعال فصل ثانی سے حدیث نمبر 4413 سے لے کر 4418 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبالانی مثنى شراکہما، رواہ الترمذی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم کی پاپوش مبارک میں 2 تسمے تھے جن میں پیروں کی انگلیاں رہتی تھیں اور ان دونوں میں ہر تسمہ دوہرا تھا تاکہ تسمے کی مضبوطی بھی قائم رہے اور پاؤں میں دھنسے بھی نہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدار انبیاء کے پاپوش مبارک میں 2 تسمے ہوا کرتے تھے. مثنى شراکہما یعنی سامنے کے تسمے دوہرے تھے تاکہ پاؤں میں گھس کر زخم نہ کریں. نیز دوہرے ہونے سے مضبوطی بھی آ جاتی ہے. یہاں اس حدیث میں صرف سامنے کے 2 تسموں کا ذکر ہے. ممکن ہے پاؤں کی پشت والے جو تسمے ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہوں، کیونکہ اس طرح جوتا استعمال ہوتا ہے اور اس کے تسموں کو دوہرا کیا جاتا ہے تاکہ مضبوط بھی ہو اور چوڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں چبھے بھی نہ. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينتعل الرجل قائما، رواہ ابو داود اور رواہ الترمذی و ابن ماجہ عن ابی ہریرہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا. یہ ابو داود کی روایت ہے. ترمذی اور ماجہ نے اسی حدیث مقدسہ کو راوی کے اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی ابو داود کی روایت کے مطابق حضرت جابر راوی ہیں اور ترمذی اور ابن ماجہ کے مطابق اس حدیث مقدسہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قائماً یہ ممانعت اس وقت ہے جب کھڑے ہو کر جوتا پہننا دشوار ہو، جیسے بوٹ وغیرہ جوتے ہوتے ہیں، اس کو تسلی سے پہننے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ اس کا تسمہ خوب باندھ لیا جائے. اگر کھڑے کھڑے ایسا کرے گا تو کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا، بڑی مشقت ہوگی. حدیث کی یہ نہج ارشادی ہے، نیز بعض جوتوں کے لیے ہے، ہر جوتے کے لیے نہیں ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وعن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة وفي رواية أنها مشت بنعل واحدة، رواه الترمذي وقال هذا أصح. حضرت قاسم ابن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی کریم بعض وقت ایک پاپوش پہن کر چلتے تھے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ ایک پاپوش پہن کر چلا کرتی تھیں. ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت
سند کے اعتبار سے یا مفہوم و معانی کے اعتبار سے نہایت صحیح ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا کیسا ہے، اس سوال کی طرف اشارہ ہے۔ بنا علم واحدت یعنی شاذ و ناظر کبھی حضور علیہ السلام ایک جوتے میں بوجہ مجبوری گھر کے اندر چلا کرتے تھے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے احادیث پڑھی ہیں جن میں ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا گیا، اور اس حدیث میں ایک جوتا پہن کر چلنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو صریح تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علماء نے کافی تعویلات اس حدیث کے لیے پیش کی ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو معمول بھی ہی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بیان جواز کے لیے ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنا حرام نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ عمل نادر درجہ میں تھا، اور نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے، وَالنَّادِرُ كَالْمَعْدُومِ۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا تعلق گھر کے اندر سے ہے، عام چلنے سے نہیں ہے۔ پانچواں جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ عمل مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، لہٰذا باقی احادیث میں اس حدیث کا معال و مرجع ایک ہی ہے کہ اس طرح کرنے میں کراہت تنزیہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے بیان جواز کے لیے بعض دفعہ کراہت تنزیہی پر عمل کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ امت کی تعلیم کی بنیاد پر ثواب کا کام بن جاتا تھا۔ اور اس کا چھٹا جواب یوں دے رہے ہیں کہ یہ دراصل حضرت عائشہ کا اپنا عمل تھا، جس طرح دوسری روایت میں اس کا بیان ہے۔ ترمذی نے اسی روایت کو راجح قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس قال من السنة اذا جلس الرجل ان يخلع نعليه فيدعهما بجنبه، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھے تو اپنے جوتے اتارے اور ان کو اپنے پہلو میں رکھ لے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جوتے اتار کر بیٹھنا مجلس کے آداب میں سے ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جوتے سمیت نہ بیٹھے، یہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور تہذیب و تمدن اور شائستگی کے بھی خلاف ہے۔ جوتا اتارنے سے پاؤں کو بھی راحت ملے گی، آدمی کو بھی راحت ہوگی۔ نیز جوتا اپنے بائیں پہلو کے پاس رکھنا چاہیے تاکہ دائیں جانب کی تقریم برقرار رہے، اور سامنے بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ قبلہ کی طرف آدمی نماز پڑھتا ہے، پیچھے بھی نہ رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ چور ہی جوتا اڑا دیں۔ گویا جوتے کو بیٹھتے وقت اپنے بائیں پہلو میں رکھ لینا چاہیے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے ابا جی سے روایت کرتے ہیں، وعن ابن بریدہ عن ابیہ ان النجاشی اہدى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسہما، رواہ ابن ماجہ وزاد الترمذی عن ابی بریدہ عن ابیہ ثم تودع ومسح علیہما۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم کی خدمت میں 2 سیاہ موزے یعنی کالے چمڑے کے موزے بطور ہدیہ بھیجے، جو سادہ یعنی غیر منقش تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بحالت طہارت پہنا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ترمذی نے اس روایت کو ابن بریدہ اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، یعنی ترمذی کی روایت میں عن ابن بریدہ کے بجائے ان ابی بریدہ ہے، اور ان کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ پھر حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور ان موضوع پر مسح کیا۔
گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور علیہ السلام کے لیے خفین کا ہدیہ بھیجا تھا۔ نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، ان کا نام اسحما تھا اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کی نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے ہی پڑھائی تھی۔ خفین یہ موزوں کو کہتے ہیں۔ اسودین یعنی سیاہ کھال کے بنے ہوئے سیاہ تھے۔ سازجین یعنی سادہ تھے، ان پر کوئی پھول یا کشیدہ کاری نہیں ہوئی تھی۔ فلابسہما یعنی حضور علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا، اس پر مسح کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے ان خفین کے بارے میں یہ تحقیق نہیں فرمائی کہ یہ کس قسم کی کھال سے بنائے گئے ہیں، آیا یہ کھال حلال جانور کی تھی یا حرام کی تھی، مدبوغ تھی یا غیر مدبوغ تھی۔ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ اوپر سے پاک ہیں، کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی۔ اسی پر تاجدار انبیاء نے اکتفا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیرونی غیر مسلم دنیا سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں اتنا دیکھنا کافی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنْ فَصْلِ الثَّالِثِ، یہ باب 2 فصلوں پر ہی مشتمل تھا۔ یہ باب تیسری فصل یعنی فصل ثالث سے خالی ہے۔ گویا باب النعل میں 2 ہی فصلیں تھیں، فصل اول اور فصل ثانی، جن کو ہم پڑھ چکے ہیں۔